نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آج سٹارٹ کریں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ المائدہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، آج سے سورہ انعام کو سٹارٹ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتے ہوئے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم اپنے قرآن پاک کو مکمل کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو وجعل اور اس نے بنایا الظلماتی تاریکیوں کو والنور اور روشنی کو ثم پھر الذین وہ لوگ جو کفروا سب نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون وہ سب برابر قرار دیتے ہیں۔ والذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں من طین مٹی سے ثم پھر قضا مقرر کیا اجلاً ایک وقت مرنے کا واجل مسمى اور ایک وقت مقرر ہے عندہ اس کے پاس ثم پھر بھی کافرو انتم تمترون تم سب شک کرتے ہو وہو اللہ اور وہی ایک اللہ ہے فی السماواتی آسمانوں میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد حامد محمود، حمد و ثنا حمد و نعت کے لیے بولتے ہیں ہم، خالق کا خالق مخلوق خلقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ السماواتی کتب سماویہ ارض و سما، الارضی ارض و سما کرۂ ارض قطع اراضی، ظلماتی ظلمت و تاریکی کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، اور اسی طرح سے النور نور منور نور ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کفرو کفر کافر اور کفار کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ یعدلون عدل و انصاف عادل حکمران اور عدالت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ من جانب من جملہ اور من و ان کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اردو میں۔ قضا تقدیر و قضا قاضی اور قضیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجلاً دائی اجل مہر معجل اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مسمى اسم و اسمی اجل مسمی اور مقرر شدہ۔ عندہ عند الطلب اور عند الضرورت، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ جعل اس نے بنایا تین مٹی، یہ عربک کے ورڈز ہیں جو میں بول رہی ہوں۔ جعل تین اور تمترون شک کرتے ہوئے، یہ ورڈز ہیں ہمارے پاس عربک کے، باقی ورڈز ہمارے پاس ریپیٹیڈ بھی ہیں اور اردو میں یوز ہونے والے بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی کہ 7 پارے میں، یعنی پارہ نمبر 7 میں پہلے 6 پارے کمپلیٹ ہو گئے، اور 7 میں یہ پہلی صورت آئی ہے جس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اس پارے کے بعد ایسے پارے آئیں گے جن میں کہ صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوگا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 15 میں سورہ کہف، اور پھر پارہ نمبر 22 میں بھی 2 صورتیں ایسی آئیں گی جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوگا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریف کی جائے، وہی اس کے لائق ہے، وہی اس کے شایان شان ہے، تعریف صرف اللہ کی۔ اور پہلی آیت میں بتا دیے تعریف سب اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی وہ رب جو زمین و آسمان کو کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ اچھا، اب خالق کا مطلب پیدا کرنا، اور اسی کے نیچے ورڈ ایکوریٹ موجود ہے جعل بنایا، یعنی اس نے بنایا بھی اور اس نے پیدا بھی کیا۔ بنانے سے مراد وہ چیزیں جو مادی ہیں، جو ایک اپنا وجود رکھتی ہیں، اور جعل بنانا غیر مادی چیزیں جن کا وجود نہیں ہے، جیسے بنایا تاریکیوں کو اور روشنی کو بھی۔ اب تاریکیوں اور روشنی سے مراد ظاہری روشنی اور تاریکیاں بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری روشنی سے مراد ہم کیا لیتے ہیں عام طور پہ؟ روشنی
اور ظلمات کا مطلب اندھیرا، اندھیرے سے مراد اندھیرا، لیکن یہ دونوں ان ویز میں استعمال یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روشنی سے مراد ایمان کی روشنی، قرآن کی روشنی، احکام الہی کی پابندی کی روشنی، اور تاریکی سے مراد، ظلمات سے مراد کفر کا اندھیرا، بے راہ روی کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا۔ ان کو ہم ان الفاظ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو، اور اس نے بنایا تاریکیوں کو بھی اور روشنی کو بھی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا، کفر کا مطلب انکار ہے، کس کا؟ اپنے رب کے ساتھ اور چیزوں کو برابر قرار دیتے ہیں، یعنی کہ وہ رب کی وحدانیت کے ساتھ باقی چیزوں کو بھی برابر قرار دیتے ہیں۔ کبھی بھی کفر اور مسلم برابر نہیں ہو سکتے، حق اور باطل برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، لیکن وہ پھر بھی اس کو برابر قرار دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں بتا دیا گیا وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، یعنی اب انسان کی تخلیق کی بات بھی شروع ہو گئی کہ وہ ذات جس نے، سب سے پہلے تو بتایا گیا کہ آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا، تاریکیوں اور روشنیوں کو پیدا کیا، اور اب اگلی آیت میں بات آ گئی کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد پھر مقرر کیا مرنے کا ایک وقت، یعنی ہر انسان کے مرنے کا ایک وقت متعین ہو گیا، ہر انسان کا دنیا میں آنے کا وقت بھی مقرر ہو گیا اور دنیا سے جانے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس، قیامت کا۔ اور یعنی انسان کا جو دنیا میں آنا ہے، مرنا دو معنی میں ہے، ایک مرنا دنیا والی موت، اور دوسری جو قیامت کے دن اس نے اٹھائے جانا ہے۔ پھر بھی کافر اللہ کے بارے میں تم شک کرتے ہو، یعنی وہ ذات جس نے مٹی سے انسان کی تخلیق کی، مرنے کا وقت مقرر کر دیا، ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے وقت کو، ٹائم کو، لمیٹڈ ٹائم کو دے دیا کہ اس میں جو چاہو کر لو، اختیار ہم پہ ہے کہ ہم کیا اختیار کریں گے۔ پھر بھی شک کرتے ہو کہ اے کافرو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بے وقت سی چیز سے، مٹی سے پیدا کیا، تخلیق اس کی اس سے ہوئی، پھر کیا کیا؟ مرنے کا وقت بھی ہے، سب کو پتہ ہے مرنا ہے، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے ہمارے پاس، ایک ڈیوریشن ہے، ایک مدت ہے، پھر بھی اس میں تم شک کرتے ہو۔